بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کی حالتیں، صورتیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بخشی۔ میم ساکن وہ میم ہوتا ہے جس میم کے اوپر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش نہ ہو۔ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام یعنی ملانا، نمبر 2 اخفاء یعنی چھپانا، اور نمبر 3 اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ میم ساکن کی سب سے پہلی حالت ادغام یعنی ملا کر پڑھنا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں گے، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اگر میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں گے اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ اس کے اندر لہم یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد جو میم آ رہی ہے ہم نے پہلی میم کو یہاں پر دوسری میم میں ملا دیا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَكُم مَّا كَسَبْتُم۔ لَكُم یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیا۔ لَكُم مَّا كَسَبْتُم لَكُم مَّا كَسَبْتُم عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ۔ علیہم یہاں پر میم ساکن تھی، میم ساکن کے بعد جب میم آ گئی تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیا۔ علیہم مؤصدة، یہی ادغام ہے۔ میم ساکن کی دوسری حالت اخفاء ہے یعنی چھپانا، غنہ کرنا۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با واقع ہو تو میم کو غنہ کے ذریعے اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی جب میم ساکن کے بعد با آ جائے گی تو اس وقت میم کو غنہ کے ذریعے اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، آواز کو ناک میں چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں۔ یہ آپ کی مثال سامنے ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ کے اندر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر میم کو غنہ کے ذریعے اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ اس مثال کے اندر بھی میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ۔ وَمَا هُمْ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، میم کو غنہ کے ذریعے اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ۔ میم ساکن کی تیسری حالت اظہار ہے یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو اخفاء ہو جائے گا، اگر میم آ جائے گا تو ادغام ہو جائے گا۔ ان دو کے علاوہ، میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہی ہوگا۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو تا ہے یہ نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے، آپ کے سامنے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَلَمْ يَجْعَلْ أَلَمْ يَجْعَلْ کے اندر بھی میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد یا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي كَيْدَهُمْ فی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے بلکہ فا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے۔ كَيْدَهُمْ فِي
کیدہم فی، یہ تھی میم ساکن کی 3 حالتیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، اور نمبر 3 اظہار۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔